جی السلام علیکم جی ڈیئر ویورس، ہم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتے ہیں، اور آج ہم ایک نئی سٹوری لے کر آپ کے ساتھ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سٹوری بھی بہت پیاری اور بہت اچھی ہے، اور اس میں بہت اچھا ایک سبق ہے۔ بچے تو بڑا دلچسپی سے ان سٹوریز کو سن رہے ہیں، امید ہے باقی ویورز بھی، بچے ہوں بڑے ہوں، سٹوریز تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہیں۔ یہ آج کی سٹوری ایک ایسے نوجوان کی ہے جو مکہ میں رہتا تھا، اور اس کا نام ابو بکر تھا۔ ابو بکر ایک دن اس کو بھوک لگی، اور وہ کھانے کے لیے تلاش کرنے کچھ نکل گیا باہر۔ اس کو کھانے کو تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک بیگ نظر آیا، اور اس بیگ میں جب اس نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہار پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے اس ہار کو اٹھایا اور گھر لے آیا کہ جس کا ہوگا پھر اس کو دے دوں گا۔ چوری کا اس کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ سمجھیں کہ چوری کر لی اس نے یا چھپا لیا، نہیں، اس کا ارادہ تھا کہ وہ جس کا یہ ہار ہوگا اس کو وہ ڈھونڈ کے اس کو دے دے گا۔ تو آخر ایک شخص ملا، اور اس نے کہا جی کہ میرا ایک ہار گم ہوا ہے، کسی کو ملے تو مجھے بتا دے، میں اس کو بہت سا انعام دوں گا، بہت قیمتی ہار ہے وہ۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہار مجھے ملا ہے، لیکن اگر تم مجھے اس کی کوئی نشانیاں بتاؤ تو پھر مجھے تب پتہ چلے گا کہ تمہارا ہی ہار ہے، ورنہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو اس آدمی نے پھر اس کی نشانیاں بتائیں، اور اس نے کہا ہاں یہ تمہارا ہی ہار ہے۔ تو پھر نوجوان نے وہ ہار اس کو دے دیا۔ اس شخص نے اس نوجوان کو یعنی ابو بکر کو انعام دینا چاہا، لیکن ابو بکر نے انعام لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس کے حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے، کام مزدوری بھی کوئی نہیں تھی، گھر میں فاقہ اور افلاسی کی صورتحال تھی بہرحال، لیکن یہ ہے کہ اس نے انعام نہیں لیا، اس کے عوض یعنی اپنی نیکی اس نے جو تھا، اجر جو ہے، اس نے کہا میں اللہ سے ہی لوں گا، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، میں نیکی کا انعام یہاں لے کر اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو بہرحال اس آدمی نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا، ابو بکر نہ مانا، اور اس نے انعام نہیں لیا۔ وہ آدمی چلا گیا ہار لے کر، اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ملک چلا گیا۔ وہ کسی اور علاقے کا تھا، اپنے علاقے چلا گیا۔ ابو بکر کچھ عرصہ وہاں رہا مکہ میں، لیکن اس کو وہاں کوئی مزدوری خاطر خواہ نہیں مل پا جا کہ کیوں نہ علاقہ تبدیل کر دوں، کسی اور شہر چلا جاؤں اور وہاں جا کر محنت مزدوری کروں تو شاید حالات ٹھیک ہو جائیں۔ تو آخر کار اس نے سفر شروع کیا، اور سفر کیونکہ پانی سے اس نے کرنا تھا، دریا سمندر سے، تو اس نے ایک بحری جہاز میں بیٹھا۔ تو ابھی عین درمیان میں ہی تھا بحری جہاز تو طوفان آ گیا، اور بحری جہاز تباہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو تھے وہ تقریباً سارے ہی یا کچھ بچ گئے، باقی سارے تقریباً ان کی فوت ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ابو بکر کسی طرح بچتا بچاتا ایک جزیرے پر پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں جزیرے پر پہنچا تو وہاں دیکھا تو وہاں اس کو کوئی بھی نہ ملا۔ سامنے اس کو ایک مسجد نظر آئی، تو وہ مسجد چلا گیا، اور مسجد میں بھی کوئی بندہ نہ تھا۔ تو اس نے قرآن کھول لیا اور بآواز بلند جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اب اس کی آواز بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت اور خوش الحان تھا، اور اس خوبصورت آواز کو سن کر جو اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا، تو ارد گرد جب لوگ تھے گھروں سے نکل آئے، دیکھیں کون شخص آ گیا جو اتنی پیاری آواز میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو ایک شخص ہے، اجنبی ہے، وہاں پر مسافر ہے شاید، اور وہ جو ہے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے اس سے اس کا پوچھا، اس کے بارے میں معلومات دی، تو اس نے ساری اپنی بات ہی، اپنی جو رودات تھی سنائی کہ اس طرح جہاز تباہ ہو گیا، تو میں بہتے بہتے جیسے تیسے کر کے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو وہ وہاں سے پھر ان لوگوں نے کہا اچھا چلو، ایسا ہے کہ تمہاری آواز بہت پیاری ہے، تم قرآن پاک بہت پیارا پڑھتے ہو، تو ایسا کرو کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو قرآن سکھا دیا کرو، تو ہم اس کے تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کریں گے۔ تو وہ اس پر راضی ہو گیا، کیونکہ ابھی اس کے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے رہائش بھی دے دی، کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو گیا، کچھ پیسے بھی ملنے لگ گئے۔
اور وہ ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے لگا۔ پھر ان لوگوں نے کہا یار ایسا کرو، تم پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہو تو ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا بھی سکھا دو، یعنی ٹیچنگ کا کام بھی کر لو، تو وہ کچھ پیسے ہم اور دے دیا کریں گے۔ تو وہ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اور پیسے دے دیے اس کو، اور وہ وہاں مزید جو ہے ان بچوں کی خدمت کرنے لگا، ان کو پڑھانے بھی لگا، ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا، اس نے قرآن بھی سکھاتا۔ تو پھر اس نے ایک دن سوچا کہ اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کہیں اور جا کر محنت مزدوری کروں اور کہیں اور جا کر روزگار تلاش کروں، کب تک میں یہاں ٹکا رہوں گا۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں بھائی تم نہ جاؤ، ہم تمہیں اور پیسے دے دیں گے، تمہاری کیا مجبوری ہے، تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ پر اس نے کہا نہیں اب میں نے جانا ہی ہے، اصرار کرنے لگا وہ بھی کہ اب میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی یہاں شادی کرا دیتے ہیں، تو پھر یہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ تو اس کو منایا گیا، وہ بڑی مشکل سے مانا، وہ پہلے مانتا نہیں تھا، وہ جانے کو ہی تیار تھا، بضد تھا کہ میں نے جانا ہے یہاں سے اب۔ تو بہرحال انہوں نے کہا، تو ایک یتیم بچی دیکھی گئی اور اس کی شادی اس کے ساتھ کی گئی، اور جس رات دلہن وہ بن کر لڑکی جو ہے اس کے نوجوان کے سامنے آئی، تو اس کے گلے میں اس نے ایک ہار پہنا ہوا تھا دلہن نے۔ تو یہ وہ ہار دیکھ کر ہکا بکا یعنی حیران رہ گیا، اور اس سے پوچھا کہ یہ ہار کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد کا ہار ہے اور انہوں نے مجھے دیا ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو اس نے کہا یہ تو وہی ہار ہے جو مجھے ملا تھا، مکہ میں گم ہوا تھا، اور میں نے آپ کو اس آدمی کو دیا تھا، شاید وہ آپ کے ابو تھے۔ تو اس نے کہا ہاں میرے ابو نے بھی ذکر کیا تھا ایسے نیک نوجوان کا، دیانتدار امانتدار نوجوان کا، اور میرے والد صاحب یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میری بیٹی کی شادی ایسے ہی اس نوجوان کے ساتھ ہو جائے۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے اس کے باپ کی دعا کو کس طرح قبول کیا کہ انسان تدبیر کرتا ہے، لیکن اس کی تدبیر سے بڑھ کر جو تدبیر اللہ کرتا ہے وہ انسان کی سمجھ سے ہی باہر ہیں۔ اللہ کیسی کیسی تدبیر کرتا ہے انسان کے لیے، اور انسان اپنے لیے کچھ اور سوچتا ہے، لیکن اللہ نے جو اس کے لیے سوچا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ تو اس کہانی سے یہ پتہ چلا کہ اللہ جو ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ خیر الماکرین، کہ اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی باقی جنات وغیرہ، انس و جن جتنے بھی تدبیر کرتے ہیں، ان سب سے بہترین تدبیر کرنے والا کون؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دل لگائے انسان، قناعت اختیار کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، جو اس نے انسان کو دے رکھا ہے اسی میں انسان کی